सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबीयीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इफ यू डोंट चेंज योर डायरेक्शन टुडे, यू विल एंड अप वेयर यू नेवर वांटेड टू बी टुमारो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एवरी वुमेन, एवरी हाउसवाइफ और एवरी ह्यूमन के लिए रियलिटी चेक है। लाइफ चेंजिंग डिसीजंस टू मेक एट द एज 35 टू 40। देखिए, एज 35 एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो टाइम होता है जब जिंदगी हमसे खुद पूछती है कि आप बताएं कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करने वाले हैं। जो आज आप फैसला करेंगे वही फैसला आपका एट एट द एज ऑफ 50 आपको बताएगा कि आप प्राउड फील करेंगी या उसमें रेग्रेट फील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को कि कौन से ऐसे अहम डिसीजंस हैं जो हमें इस एज में लेने चाहिए। तो जो इसमें फर्स्ट डिसीजन है ना, जो सबसे पहले हमें लेना चाहिए, वो ये है कि हमें दूसरों को खुश करना बंद कर दें। मीन कि हमारे यहाँ हर औरत हर वक्त किसी ना किसी को खुश करने के चक्रों में रहती है, क्योंकि एक औरत एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और बीवी भी है। तो वो रिश्तों को संभालने के चक्रों में अपना आप खत्म कर देती है। तो प्लीज, जब आप एज 35 में हो जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह आपने आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है और किस तरह आपने कभी कभी दूसरों को ना भी कहना है। कभी कभी हर फैसले पे यस नहीं करना और दूसरों को खुश करते अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना। सबसे पहला जब आप डिसीजन ये लेंगे कि आपने खुद को खुश करना है, ना कि दूसरों को, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद ही आप दूसरे फैसले इजीली कर सकेंगे, क्योंकि जब आपने सोच लिया इस बात का कि आपने अपनी लाइफ को जीना है अपने लिए, ना कि सिर्फ दूसरों के डिसीजन लेकर दूसरों को खुश करके, तो ये जिंदगी नहीं है। दूसरों को खुश करें एक हद तक, जो आपके करीबी हैं, आपके बहन भाई बेटे माँ बाप शोहर, लेकिन इस तरह का खुश करें कि जिसमें आपकी अपनी लाइफ स्पॉइल ना हो। तो डिसीजन नंबर 2 है कि जब आप एज 35 या 40 में जाते हैं, तो चाहे आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको हासिल हो, चाहे आपके हस्बैंड जितना मर्जी अर्न कर रहे हो, या आप पेरेंट्स, आई थिंक सो कि इस एज में सबकी शादी हो चुकी होती है, तो पेरेंट्स के घर में तो रहने का सवाल नहीं है। तो कम से कम आप सोचें जरूर कि आपको अर्निंग करनी चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। चाहे आपका हस्बैंड कितना भी अच्छा है, आप फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में रह के भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आजकल घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अर्निंग कर सकते हैं आपके अपने प्रोफेशन के मुताबिक। जैसे यूट्यूब पे आप कुकिंग, बेकिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन स्टिचिंग कुछ भी आप कर सकते हैं। आपकी अर्निंग सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि आप में कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ बनाती है। तो जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल है कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मुझे कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे एक हैंडसम अमाउंट देते हैं जो मेरे पर्सनल पॉकेट मनी है, लेकिन ये मेरा शौक था और मैं कुछ अपनी फ्रेंड से, अपने कुछ लोगों से इम्प्रेस होके मैंने ये स्टार्ट किया। क्यों ना कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट हाउस वाइफ बनूं। तो डिसीजन नंबर 3 है कि कुछ नया सीखें, कभी भी बंद ना करें। जब आपकी एज 35 या 40 हो जाती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सीखना बंद कर दें। जब जब इंसान मेच्योर हो जाता है ना, तो अपने उसको चाहिए कि अपने इंटरेस्ट को बेहतर बनाए, चाहे वो कोई भी इंटरेस्ट हो, उसकी सोच के मुताबिक जो इंटरेस्ट हो। चाहे जैसे मुझे ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मोबाइल एडिटिंग, मैं वीडियो एडिटिंग खुद करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने चैनल की खुद करती हूँ। मैं अपने बच्चों से किसी से भी कुछ नहीं करवाती। तो ये मैंने सीखा, मैंने ऑनलाइन सीखा। मुझे खुद शौक है कि मैं कुछ नया सीखूं, इसलिए मैं आपको भी एडवाइस करूंगी कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप कभी भी अपने आप को फारग ना रखें, क्योंकि जब आप इस एज में अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ही लेजी और बीमार होते जाएंगे। नंबर 4 पे जो डिसीजन है ना, वो है कि माजी के जख्मों को हील करना सीखे। हर औरत के दिल में कुछ जख्म छुपे होते हैं, मर्दों के भी हो सकते हैं, लेकिन औरतें जरा दिल में ज्यादा बात को रखती हैं, किसी की बातों के, किसी के रवैये के, या किसी के कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, या कोई बातें ऐसी किसी की होती हैं जो आपको इतना हर्ट करती हैं कि वो आपके माइंड में रहती हैं। लेकिन याद रखें, हीलिंग तभी होती है जब हम छोड़ना सीखते हैं, हम ऐसी बातों को इग्नोर करना सीखते हैं, अपने लिए सुकून ढूंढें।
وہ لوگ تو آپ کے ساتھ برا رویہ کر کے سکون میں بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ ان کی بار بار باتوں کو یاد کر کے اپنے سکون کو برباد کریں گے، اپنی لائف کو جو ہے نا اسپوائل کریں گے۔ جب آپ جو بری سوچیں سوچتے ہیں، نیگیٹو تھنک لاتے ہیں، تو آپ میں جو ہے نا کارٹیسول ہارمون وہ جو ہے نا وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی اچھا ڈیسیژن نہ لے سکتے، نہ آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ تو نمبر 5 پہ جو ڈیسیژن ہے نا وہ آ کے اپنی صحت کا خیال رکھے۔ جو پہلا ڈیسیژن تھا وہ اس کے ریلیٹڈ ہی تھا کہ جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں گے، دوسروں کے برے رویوں کو ذہن میں نہیں رکھیں گے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں گے، تو اس کے ساتھ اپنی صحت کو پرائرٹی دیں گے۔ ہم روز دوسروں کا خیال کرتے ہیں لیکن خود کا نہیں، ہسبینڈ کا، کڈس کا، فیملی کا۔ ہمیں یہ ہیبٹ بدلنی چاہیے۔ تھوڑی سی واک کریں، صبح اٹھ کے نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد لازمی مارننگ واک کریں، زیادہ سے زیادہ واٹر ڈرنک کریں، یہ آپ کو ہیلدی بھی بناتا ہے اور آپ کی صحت بھی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ آپ کی کڈنیز کے لیے، آپ کے اسٹمک کے لیے زیادہ پانی پینا بہت اچھا ہے، کیونکہ ہماری 70% باڈی جو ہے نا وہ پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہیلدی عورت ہی گھر کو خوش بناتی ہے۔ آپ ہیلدی رہیں گے تو آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کا گھر ایک بہت ہی اچھے طریقے سے چلے گا۔ تو ڈیسیژن نمبر 6 جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیونگ کریں۔ فار ایگزامپل آپ ارننگ کی طرف نہیں آ رہے، آپ کی سوچ نہیں ہے کہ ہم ارننگ کر سکیں، تو اس ایج میں آپ سیونگ کرنا سیکھیں۔ چاہے آپ تھوڑی تھوڑی کریں، لیکن اس ایج میں اگر آپ ارننگ کرنا سیکھیں گے تو آپ بہت زیادہ کل کو اس کے لیے آپ فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی۔ وہ کس طرح ہے کہ جیسے آپ اس ایج میں 35-40 میں آپ کے بچے بھی ینگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر آج آپ ارننگ کریں گے تو کل کو آنے والے وقت میں وہ سیونگ یا ارننگ آپ کے بچوں کے کام آئے گی، یا آپ کسی چیز میں سیو کریں۔ جیسے گولڈ ہے، آج کل گولڈ بہت ہائی ریٹ پہ چل رہا ہے، تو اگر آپ کی بیٹی ہیں تو کل کو ان کے کام آ جائے گا، آپ کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوگا۔ تو یہ سیونگ سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ کو بھی ضرورت ایسی پڑ سکتی ہے۔ آج آپ اگر فائنینشیل اسٹرانگ ہیں تو کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی ایمرجنسی آ سکتی ہے، صحت کے حوالے سے کوئی بزنس کی ایسی پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کو باہر سے کسی اور سے ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو یقین کرے وہ بھی بہت خوش ہوں گے اور آپ کو بھی مینٹلی سکون ملے گا۔ نمبر 7 پہ جو ڈیسیژن ہے نا، اپنی زندگی کو سمپل بنائیں۔ جتنی زیادہ چیزیں، جتنی زیادہ کمپٹیشن، اتنی ہی زیادہ ٹینشن۔ اپنے آپ کو ایزی رکھیں، سکون دیں اپنے آپ کو، اپنے ہسبینڈ کو سکون دیں، اپنے بچوں کو سکون دیں، اپنے گھر کا ماحول ایک بہت ہی زیادہ نا ہیلدی بنائیں۔ نمبر 8 پہ جو ڈیسیژن ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں۔ باؤنڈری سیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ اس ایج میں جا رہے ہیں جب کہ آپ کے بچے بھی ینگ ہو رہے ہیں اور آپ دوسروں کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو بہت کمزور بنا دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں پہ بھی بہت نیگیٹو اثر پڑے گا۔ لہٰذا اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں۔ ہر وقت کی یس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ کمزور بھی بنا دیتی ہے، اور ہر وقت اویلیبل رہنا آپ کی قدر کھو دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے ہر وقت اویلیبل نہ رہیں۔ آپ کو ڈیسیژن لینا چاہیے ادھر کہ کس کو کتنی پرائرٹی دینی ہے، کس رشتے کو کتنی پرائرٹی دینی ہے، کون سا رشتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کو کتنا آپ نے کس کے ساتھ کتنا اچھا چلنا ہے۔ ٹاکسک رشتوں سے دور رہیں اور ان کے لیے آگے پیچھے مت پھریں۔ آپ اپنی جس ایج میں جا رہی ہیں، آپ کو ایک کانفیڈنٹ لیڈی بننے کی ضرورت ہے، ایک ایسی لیڈی جو جب 50 میں جائے تو اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کرے، نہ کہ ریگریٹ فیل کرے۔ نمبر 9 پہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا ریلیشن کو مضبوط کریں۔ جب ہم اس ایج میں ہوتے ہیں نا 35-40، بڑے ہم ینگ اور انرجیٹک لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ اتنی نہیں ہوتی کہ رشتوں کو کس طرح نبھانا ہے۔ باؤنڈری سیٹ کرنا یہ نہیں کہ رشتوں کو چھوڑ دیں، ان کو توڑنا شروع کر دیں، اپنے رشتہ داری توڑ دیں، نہیں۔ باؤنڈریز یہ ہوتی ہیں کہ آپ اچھوں کو بہت اچھا ملے اور جو تھوڑے نیگیٹو پرسن ہیں ان کے ساتھ اوائڈ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کی انرجی یوز نہ ہو، آپ مینٹلی سکون حاصل کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اچھے رشتے ہیں ان کے ساتھ اتنی اچھی باؤنڈنگ رکھیں کہ کل کو وہ آپ کے کسی کام آ سکے۔ ان رشتوں کے بغیر روپیہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے، ان رشتوں کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب آپ کے ذہنی سکون میں بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ اور سب سے جو اچھا ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ خود سے محبت کریں۔ رشتوں کے ساتھ ساتھ جب آپ خود سے محبت کریں گے تو اپنی ہابیز کو آپ اچھا بنائیں گی، اپنی ہیبٹس کو چینج کریں گی،
اپنے آپ کو سکون دیں گی، اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق کی آپ ایک شکر گزار بندی بن کے رہیں گی۔ جو عورتیں شکر گزار ہوتی ہیں وہی بہت ہی پرسکون ہوتی ہے، ان کے گھر جو ہے نا جنت کا گہوارہ ہوتے ہیں۔ تو عورتوں میں شکر گزاری کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ ادھر میں جو کہوں گی نا اپنے آپ کو اب 35 سے 40 میں اپنے آپ کو لے کے جانے کے لیے آپ نے کس طرح پریپیئر کرنا ہے، وہ ہے شکر گزاری بہت زیادہ رکھیں۔ اگر آپ پہلے بھی کرتی ہیں لیکن اس کو آپ پلس کر لیں، اس کو اپنی لائف میں اور زیادہ بڑھا لیں، تاکہ آنے والے وقت میں اگر آپ کے ساتھ کوئی کمی پیشی ہو، کوئی معاملات ہوں، تو آپ کو گریٹیچیوڈ کرنے کی عادت ہو، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار کرنے والے لوگوں کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی عمر 35 ہے یا ہونے والی ہے تو یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، اب تو شروع ہوئی ہے۔ یہ وہ عمر ہے جہاں سے آپ اپنے لیے جینا شروع کر سکتی ہیں۔ اپنے خوابوں کو وقت دیں، اپنے دلوں کو سکون دیں، اپنے رب سے امیدیں رکھیں، اور یاد رکھیں جو عورت اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرتی ہے اللہ اس کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ کون سی ٹپ، کون سا ڈیسیژن آپ کو پسند آیا اور کس پہ آپ عمل کریں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔